اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے دوسرے باب اسم معرب کے سبق نمبر 16 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم غیر منصرف کا دوسرا سبب وصف کو پڑھیں گے۔ دیکھیں دوسرا باب ہے اسم معرب، سبق نمبر 16 ہے غیر منصرف کا دوسرا سبب وصف۔ اس سے پہلے 3-4 اسباق کے اندر جو پہلا سبب تھا عدل، اس کی ہم نے تعریف پڑھ لی تھی، اس کی ہم نے اقسام پڑھ لی تھی، اس کی ہم نے مثالیں پڑھ لی تھی، وہ ساری ہم پیچھے تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ یہاں سے اب دوسرا سبب وصف کو شروع کیا جا رہا ہے۔ اس کو آپ وصف بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ صفت بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ وصف وہ تابع ہوتا ہے جو اپنے مطبوع کے معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے، یعنی مطبوع کی کوئی ایسی صفت بیان کرتا ہے جو مطبوع کی ذات کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ جو صفت ہے وہ صفت مبہم ہوتی ہے، اس کے اندر ابہام ہوتا ہے۔ ابہام اس معنی میں کہ اس کے علاوہ دیگر لوگوں کے اندر بھی وہ صفت پائی جا سکتی ہے۔ عبارت دیکھ لیں، پھر میں ترجمہ کروں گا اور آخر میں پھر ہم انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ اما الوصف فلا یجتمع مع العلمیۃ اصلا وشرطه ان یکون وصفا فی اصل الوضع فاسود وارقم غیر منصرف وان صار اسمین للحیۃ لإصالتهما فی الوصفیۃ واربع فی مررت بنسبۃ اربع منصرف مع انه صفۃ ووزن الفعل لعدم الاصالۃ فی الوصفیۃ۔ اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اما الوصف، بہرحال وصف جمع نہیں ہوتا علمیت کے ساتھ اصلاً بالکل بھی، اور شرط یہ ہے اس کی کہ وہ وصف ہو اپنی اصل وضع میں، لہذا اسود اور ارقم غیر منصرف ہوں گے، اگرچہ بعد میں یہ دونوں نام پڑ گئے ہیں سانپ کے، بوجہ اصل ہونے کے ان دونوں کے وصفی معنی میں۔ اور اربع مررت بنسبت اربع ان میں منصرف ہے باوجود اس کے کہ یہ وصف ہے اور وزن فعل ہے، اس لیے کہ اصل نہیں ہے وصفی معنی میں۔ تو عبارت بھی پڑھ دی، ترجمہ بھی کر دیا، اب ہم اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ تو تشریح میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھے کہ انہوں نے وصف کی تعریف نہیں کی، وہ تعریف میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اب آگے انہوں نے چند شرائط بیان کی ہیں۔ پہلے انہوں نے شرط یہ بیان کی کہ وصف اور علم جمع نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ بات میں آپ کو بار بار پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ غیر منصرف کے 2 سبب ہونے چاہیے، پھر وہ لفظ غیر منصرف ہوگا، یا ایک ایسا سبب جو 2 سببوں کے قائم مقام ہوگا۔ بہرحال جو وصف ہے غیر منصرف کا سبب، یہ اکیلا سبب ایسا نہیں ہے جو 2 سببوں کے قائم مقام ہو، اس کے ساتھ کسی نہ کسی اور سبب کا ہونا ضروری ہے، تبھی وہ لفظ غیر منصرف بنے گا۔ تو جو 9 اسباب میں سے ایک تو یہ ہو گیا، جو باقی 8 سبب بچے ہیں ان 8 میں سے جو علم ہے، جو ایک سبب ہے مستقل، اس کے ساتھ یہ وصف جمع نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ علم جو ہے وہ ایک متعین ذات کے اوپر دلالت کرتی ہے، اور وصف وہ ذات مبہم کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ تو اس لیے چونکہ دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں، لہذا یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو پہلا مسئلہ یہ بیان کیا، فلا یجتمع جمع نہیں ہوتا، اس میں ہوا ضمیر ہے جو کس کی طرح لوٹ رہی ہے؟ وصف کی طرح لوٹ رہی ہے۔ یہ جمع نہیں ہوتا علمیت کے ساتھ اصلاً بالکل بھی جمع نہیں ہوتا، کسی صورت میں جمع نہیں ہو سکتا۔ وشرطہ، اس کی شرط، کس کی شرط؟ یہ جو ہو ضمیر ہے، یہ ہو ضمیر بھی اسی وصف کی طرف ہی لوٹ رہی ہے۔ وصف کی شرط یہ ہے ان یکون وصفا فی اصل الوضع، اصل وضع میں وہ وصف ہو، یعنی واضح نے جب کسی لفظ کو بنایا تھا، پروڈیوس کیا تھا، تو اس وقت اس لفظ کو وصفی معنی کے لیے بنایا گیا ہو، بعد میں اگرچہ اس کے اندر علم والا معنی آ جائے، بعد میں اگرچہ وہ ذات متعین کے لیے استعمال ہونے ہی کیوں نہ لگ جائے۔ اصل وضع میں، یعنی جس وقت اس لفظ کو بنایا جا رہا تھا اس وقت اس لفظ کو وصفی معنی کے لیے بنایا گیا ہو، یہ اس کے لیے شرط ہے۔ لہذا اسود اور ارقم، اب یہ دیکھیں اس میں ایک ہے اسود اور دوسرا ہے ارقم، یہ دونوں غیر منصرف ہیں، اگرچہ یہ دونوں اب ایک مخصوص سانپ کے نام پڑھ چکے ہیں، پھر بھی یہ غیر منصرف ہیں۔ دیکھیں ذرا، ایک ہے لفظ اسود اور دوسرا ہے ارقم۔ اسود کہتے ہیں سیاہ سانپ کو، اور ارقم کہتے ہیں چتکبرے سانپ کو، جس کے اوپر وہ دھاریاں وغیرہ بنی ہوں، داغ بنے ہوں، یا بلیک اینڈ وائٹ آپ سانپ کہہ لیں۔ اب مخصوص سانپوں کے یہ نام پڑ گئے ہیں، لیکن جس وقت اس لفظ کو بنایا گیا تھا اسود کو اور ارقم کو، تو ان کو سانپ کے لیے یا مخصوص سانپ کے لیے وضع نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس لفظ کو اسود کو وضع کیا گیا تھا ہر سیاہ چیز کے لیے،
جس کے اندر بھی صحیح پائی جاتی ہوگی، اور ارقم کو وضع کیا گیا تھا ہر چت کبری چیز کے لیے، جس کے اندر ڈبے وغیرہ ہوں گے یا جو بھی بلیک اینڈ وائٹ چیز ہوگی اس کے لیے ارقم کا لفظ وضع کیا گیا تھا۔ وہ بعد میں اگرچہ اب یہ مخصوص سانپوں کے لیے استعمال ہونے کیوں نہ لگ جائیں، لیکن چونکہ اپنی اصل وضع کے اندر اس کے اندر ایک مبہم والا معنی پایا جاتا ہے، لہذا یہ غیر منصرف ہوں گے، کیونکہ اس میں ایک تو یہ سبب یہی ہو جائے گا وصف والا، اور دوسرا اس کے اندر سبب ہوگا وزن فعل والا، کیونکہ وزن فعل ہے واحد متکلم مضارع کا یہی وزن آتا ہے، ازرا جیسے انصرو، اور اسی طریقے سے بلکہ اس کا تو نہیں ہوگا، انصرو تو باب نصرہ ہے، اس کا ہوگا باب فتح سے، افتحو واحد متکلم مضارع معلوم کا صیغہ، افتحو اسود اس کے وزن پر ہے، ارقم اس کے وزن کے اوپر ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ شرط اس کی یہ تھی کہ وصف کی کہ وہ وصف ہو اپنی اصل وضع کے اندر، لہذا اسود اور ارقم یہ غیر منصرف ہوں گے۔ وَإِن سارا اگرچہ یہ دونوں نام پڑ چکے ہیں سانپ کے، یہ لِإِصَالَتِهِمَا یہاں سے اس حکم کی دلیل بیان کی جا رہی ہے، یہ اسود اور ارقم کی، کہ اسود اور ارقم غیر منصرف ہوں گے، کیوں ہوں گے؟ یہ وجہ یہ لِإِصَالَتِهِمَا بوجہ ان دونوں کے اصل ہونے کی وجہ سے۔ یہ جو ہما ضمیر ہے، ہما ضمیر ایک تو لوٹ رہی اسود کی طرف، دوسری لوٹ رہی ارقم کی طرف، بوجہ ان دونوں کے اصل ہونے کی وجہ سے فی الوصفیتی وصفی معنی میں۔ تو ایک مثال دے دی وجودی، اب دوسری مثال دے رہے ہیں آدمی۔ آدمی مثال کیا دی ہے انہوں نے؟ اربع مررتو بنسبت اربعین۔ دیکھیں ایک مثال ہے مررتو بنسبت اربعین، میں گزرا 4 عورتوں کے ساتھ۔ اب اس میں جو اربع کا لفظ ہے یہ غیر منصرف نہیں ہے، اگرچہ یہاں پر یہ صفت بن رہا ہے۔ کیسے صفت بن رہا ہے؟ کیونکہ اب دیکھیں نسبہ موصوف ہے، اربع صفت ہے، 4 عورتیں، تو صیغہ صفت بھی ہے، ساتھ ساتھ وزن فعل بھی ہے، فعل کا وزن بھی ہے اربع، جیسے اسود فعل کا وزن ہے اسی طریقے سے اربع بھی فعل کا وزن ہے، لیکن اس کے باوجود یہ غیر منصرف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اربع کا لفظ ہے، اربع کا صیغہ ہے، یہ اپنی اصل وضع کے اندر وصفی معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی جو اصل وضع ہے وہ ایک مخصوص عدد کے لیے ہے، اور وہ مخصوص عدد کون سا ہے؟ جو 3 سے زیادہ ہو اور 5 سے کم ہو۔ تو ایک مخصوص اور متعین عدد کے لیے اس لفظ کو بنایا گیا تھا اپنی اصل وضع میں، بعد میں اگرچہ یہ وصفی معنی کے لیے استعمال ہونے لگ جائے تو اس سے کوئی حرج نہیں پڑے گا، کیونکہ ہماری شرط یہ تھی کہ اصل وضع کے اندر وہ وصفی معنی کے لیے استعمال ہو۔ اگر اصل وضع کے اندر وصفی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا، جیسا کہ مررتو بنسبت اربعین میں اربع استعمال نہیں ہو رہا اصل وضع میں، لہذا یہ غیر منصرف کا سبب نہیں ہوگا۔ یہی کہا اربع مررتو بنسبت اربعین میں منصرف ہے، یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے، جیسا کہ ادھر کہا تھا نا غیر منصرف، یہاں پہ کہہ رہے ہیں یہ منصرف ہے، مع باوجود اس کے انہو بے شک وہ، ہو ضمیر جو ہے یہاں پہ یہ لوٹ رہی ہے اربع کی طرف، بے شک وہ اربع صفت ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں نسبہ موصوف ہے، اربع اس کی صفت ہے، اور اس میں وزن فعل بھی ہے، اس کے باوجود یہ منصرف ہے۔ یہ لعدم الاصالۃ یہ دلیل ہے اس حکم کی، یہ جو آپ نے حکم لگایا منصرف ہونے کا اس کی دلیل یہ ہے بوجہ اصل نہ ہونے کے فی الوصفیتی وصفی معنی میں، چونکہ وصفی معنی میں اصل نہیں ہے لہذا یہ غیر منصرف نہیں ہوگا بلکہ یہ منصرف ہوگا۔ یہاں تک ہمارا غیر منصرف کا دوسرا سبب مکمل ہو گیا ہے، اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ اس کے تیسرے سبب کا آغاز کریں گے۔